شازیہ اپنے باپ کے آپریشن کے لیے بینک سے لون لے کر ہسپتال جا رہی تھی کہ راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار نے ویران سڑک کے کنارے موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر شازیہ سے پیسوں والا وہ بیگ چھین کر بھاگ گیا۔ جب تک لوگ شازیہ کی مدد کے لیے آتے، جو موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ جب وہ شازیہ سے بیگ چھین رہا تھا تو اس کی جیب سے ایک بچے کی تصویر سڑک پر گر گئی۔ یہ تقریباً 4 سال کا بچہ تھا۔ شازیہ نے وہ تصویر اٹھائی اور تیز تیز قدموں سے ہسپتال آئی، مگر اس کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کا باپ صدیق صاحب اس دنیا سے جا چکا تھا۔ شازیہ اچانک غم میں ڈوب گئی۔ اس کی باپ کی میت ایمبولینس میں ہسپتال سے گھر لے جا رہی تھی کہ اچانک شازیہ نے دیکھا کہ ایک آدمی بیگ لے کر جلدی سے ڈاکٹر کے پاس آیا۔ پھر اس کے بعد دونوں آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے۔ شازیہ چپکے سے پیچھے آئی اور آپریشن تھیٹر میں جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بیڈ پر شازیہ آج پھر ڈاکٹر کو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب، میرے والد کی طبیعت میں بہتری آپ کی تجویز کردہ سے میڈیسن سے نہیں آ رہی۔ پچھلے 2 ماہ سے آپ کی ادویات استعمال ہو رہی ہیں، لیکن طبیعت میں خاطر خواہ بہتری نہیں آئی۔ یہ بات میرے لیے بہت پریشان کن ہے۔ ڈاکٹر اظہر نے بار بار شازیہ سے یہی کہا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے والد صاحب صدیق صاحب کا علاج اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں ہی ممکن ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی اس سلسلے میں بات کی ہے اور تم سے بھی بات کروائی۔ صدیق صاحب کی تمام رپورٹس میں نے ان کو بھجوائی تھی۔ علاج میں کافی خرچہ آ سکتا ہے، لیکن آپریشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن صدیق صاحب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ شازیہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ باپ کے علاج کے لیے ان کو کوئی بھی قرض دینے کے لیے بھی راضی نہیں تھا، حالانکہ اس نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے کہا کہ اسکول کے سٹاف سے بھی کہا کہ اگر ہر ایک ٹیچر 30,000 بھی دے تو ابا کے علاج کے لیے کافی پیسے جمع ہو جائیں گے، مگر مشکل کی اس گھڑی میں کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شازیہ کے پاس 2 ہی راستے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنی ماں کے زیورات فروخت کر دے، جو اس کی ماں نے اپنی بیٹی شازیہ کے لیے اس کی شادی کے لیے بچا کر رکھے تھے، کیونکہ اس کی ماں کی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں شازیہ کے لیے نئے زیورات بنانا اتنا آسان نہیں۔ جب اس نے اپنی والدہ سے زیورات فروخت کرنے کی بات کی تب والدہ نے اس سے کہا کہ بجائے زیورات فروخت کرنے کے انہیں زیورات کو گروی رکھوا دو، تم بینک سے جا کر لون لے سکتی ہو اور لے لو اور تمہارے باپ کا علاج بھی ہو جائے گا، اور تم اپنی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے قسطوں کی صورت میں قرض کی ادائیگی کر لینا۔ شازیہ نے اپنی ماں کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے زیورات لے کر بینک پہنچی اور ان کو گروی رکھ کر بینک سے 2.5 لاکھ کا قرض لیا۔ شازیہ کی والدہ ہسپتال میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے ہسپتال آنا تھا، یہاں سے ایک کرائے کی گاڑی یا پھر ایمبولینس میں اپنے والد کو لے کر انہیں اسلام آباد جانا تھا۔ تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ صدیق صاحب بھی کافی خوش تھے کہ اس کا بہتر علاج ہوگا۔ شازیہ نے پیسے بیگ میں ڈالے اور وہ جیسے ہی سڑک کے کنارے آ رہی تھی تو ایک موٹر سائیکل سوار، جو کہ شاید پہلے سے ہی شازیہ کا تعاقب کر رہا تھا، اس نے پسٹل دکھا کر شازیہ سے وہ بیگ چھین لیا۔ شازیہ کسی صورت بیگ کو نہیں چھوڑ رہی تھی، لیکن چونکہ وہ عورت ہی کمزور تھی اور سامنے والا ایک نوجوان مرد تھا، لہٰذا کافی مذمت کے بعد اس نے بیگ چھینا اور بھاگ گیا اور بائک پر سوار ہو کر چل دیا۔ شازیہ نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ بھی پیش آئے گا۔ شازیہ نے رونا شروع کیا۔ لوگوں نے شازیہ کو تسلی دی کہ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ پولیس اسٹیشن چلی جائیں۔ اور کیا آپ نے بائک کا نمبر نوٹ کیا؟ شازیہ نے کہا کہ ہاں، میں نے بائک کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ ماں کی طرف سے اسے بار بار فون آ رہا تھا کہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے، اور وہ ماں کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر ماں سے یہی کہا کہ ایک چور مجھ سے پیسے چھین کر بھاگ گیا ہے اور یہ بات ابا کو بالکل نہیں بتانا۔ مگر شازیہ کی ماں اپنے تاثرات اپنے شوہر سے نہ چھپا سکیں، فون سنتے ہی رونے لگی۔ صدیق صاحب نے بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ہم برباد ہو چکے ہیں، شازیہ سے پیسے چھین کر کوئی ظالم بھاگ گیا۔ صدیق صاحب نے جیسے یہ بات سنی تو اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ شازیہ کی ماں بہت ہی پریشان ہوئی۔ اس نے ڈاکٹر کو آواز دی، نرس کو بھی بلانے کی کوشش کی۔ دونوں نے آ کر صدیق صاحب کو سنبھالا۔ وہ تیز تیز سانس لے رہے تھے، بلڈ پریشر کافی ہائی ہو چکا تھا۔
ماں پریشان ہوئی تو اس نے جلدی سے اپنی بیٹی شازیہ کو فون کیا کہ تمہارے باپ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، جلدی سے آؤ۔ شازیہ پیسے بھول چکی تھی اور وہ ہسپتال کی طرف بھاگی، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی ماں شوہر کے بیڈ کے ساتھ بیٹھ کر زوروں قطار رو رہی تھی۔ شازیہ کا سب کچھ لٹ چکا تھا، باپ کے علاج کے لیے پیسے بھی اس کے ہاتھ سے جا چکے تھے، اور اس کا وہ محبوب باپ جس کی خاطر وہ پچھلے کئی دنوں سے پریشان تھی، مختلف اسپتال تبدیل کیے اور اب اپنے باپ کو اسلام آباد کے ایک بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے جا رہی تھی، لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ شازیہ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو سنبھالے یا خود روئے، کیونکہ اس کا دل بھی دکھی تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل بہت دکھی تھا، لیکن ان حالات میں بھی اس نے اپنی ماں کو سنبھالا۔ ہسپتال کے سٹاف نے ایمبولینس منگوائی اور صدیق صاحب کی میت کو گھر لے جانے کی تیاری شروع ہوئی۔ ایمبولینس آ چکی تھی، اچانک شازیہ کی نظر ایک موٹر سائیکل سوار پر پڑی۔ وہ بہت پریشان تھا، آدمی وہی بیگ والا تھا جو اس سے چھینے تھے۔ اس نے اپنی بائک کھڑی کی، پھر جلدی سے ہسپتال کی ایک بلڈنگ میں داخل ہوا، ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی۔ شازیہ نے اس کا پیچھا کیا۔ شازیہ نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر سے کچھ بات کر رہا ہے اور پریشان ہے۔ شازیہ نے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اس آدمی کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا۔ شازیہ نے جھانک کر دیکھا تو بیڈ پر ہی بچہ لیٹا تھا، جس کی تصویر شازیہ کو سڑک پر ملی تھی، جو چور کی جیب سے گری تھی۔ شازیہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ اس کا ہے یا کسی اور کا، لیکن اس بچے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا، جس کی وجہ سے وہ چوری کر کے یہاں آیا تھا۔ انہی پیسوں سے بچے کا علاج شروع ہوا۔ پہلے تو شازیہ کے دل میں آیا کہ پولیس کو فون کروں اور اس شخص کو گرفتار کرواؤں، لیکن پھر سوچنے لگی کہ میرے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں۔ جس جگہ اس نے مجھ سے یہ بیگ چھینا تھا وہاں نہ کوئی کیمرہ لگا تھا، نہ کسی قسم کی ریکارڈنگ ہوئی، صرف میں ہی اس شخص کو پہچانتی ہوں، باقی تو کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ مگر شازیہ اس شخص کو ہی اپنے باپ کا قاتل سمجھ رہی تھی، کیونکہ چوری کی خبر سن کر اس کے والد کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہوئی تھی اور پھر وہ دنیا سے چل بسے۔ وہ ایمبولینس میں بیٹھی، لیکن بار بار اس کی نظروں کے سامنے وہ شخص آ رہا تھا۔ اسے اس بات کی بھی پریشانی تھی کہ یہ شخص اس کو کیسے تلاش کرے گی۔ تدفین ہوئی، کچھ دن اسی غم میں گزر گئے، لیکن اس کے بعد شازیہ کا یہی ٹارگٹ تھا کہ کسی طرح میں اس شخص کو تلاش کرنا ہے۔ اگر اس کو نہیں پکڑوا سکتی تو کم سے کم اس کو تباہ تو کر سکتی ہوں۔ اس کے لیے میں اپنی زندگی داؤ پر لگا لوں۔ سب سے پہلے وہ ہسپتال آئی۔ یہاں ایک نرس اس کی اچھی دوست تھی جس کا نام شائستہ تھا۔ اس نے شائستہ سے پوچھا کہ کچھ عرصہ پہلے اسی ہسپتال میں 4 سالے بچے کا آپریشن ہوا، مجھے اس بچے کے والدین کا ایڈریس معلوم کرنا ہے۔ شائستہ نے اس بات کا وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایڈریس بتاؤں گی، مگر مجھے 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شائستہ نے شازیہ کو اس شخص کا نام اور اس کے بیٹے کا نام بھی بتایا اور ان کے گھر کا ایڈریس بھی بتایا۔ اس آدمی کا نام فیاض تھا اور اس کے بیٹے کا نام عاطف، جس کے جگر کا آپریشن ہوا تھا، اور اس کے گھر کا ایڈریس بھی بتایا۔ شائستہ اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ تم اس آدمی کا ایڈریس کیوں پوچھ رہی ہو، مگر اس نے اپنی دوست کو کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ ایک ضروری کام ہے، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی سب کچھ۔ شازیہ فیاض کے گھر تک رسائی چاہتی تھی، مگر وہ سوچ رہی تھی کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ سب سے پہلے اسے جو بات سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے اسکول چینج کیا۔ جس اسکول میں وہ پہلے پڑھا رہی تھی اس سے ریزائن کیا، اور اس کے بعد فیاض کے گھر کے بالکل سامنے ایک اسکول تھا، وہاں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا۔ اس کی کوالیفیکیشن بہت اچھی تھی، تجربہ بھی تھا، اور اسے اس بات کی امید تھی کہ اس کی سلیکشن ہو جائے گی، لیکن پرنسپل نے یہی کہا کہ ہمارے پاس کوئی خالی اسامی فی الحال موجود نہیں، جیسے ہی ہمارے پاس کوئی اسامی خالی ہوگی سب سے پہلے ہم آپ کو مطلع کریں گے۔ آپ کا تجربہ بہت اچھا ہے، ہمیں محنتی ٹیچرز کی قدر ہے اور تلاش بھی۔ اب وہ اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی، سلائی کڑھائی کرنا شروع کیا۔ بعض دفعہ اس کی ماں اس سے پوچھتی کہ بیٹی اسکول سے ریزائن کیوں کیا وجہ ہے، جس پر اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں بالکل کام نہیں کرنا چاہتی جو مشکل وقت میں میرے کام نہ آ سکیں۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ابا کے علاج کے لیے مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے اسکول میں 15 سے 20 ٹیچر موجود تھے۔ اگر اسکول کے سٹاف کا ہر ممبر تھوڑی مدد کرتا اور پیسے جمع کر لیتے تو میں اپنے ابا کا علاج کروا سکتی تھی۔
لیکن انہوں نے تعاون نہ کیا۔ تقریباً 1 مہینے بعد اسی اسکول کے پرنسپل کی طرف سے کال آئی، شازیہ کو کال وصول ہوئی، اس کا انٹرویو لیا گیا، پھر اس کے بعد اس نے نئے اسکول کو جوائن کیا۔ تنخواہ اتنی ہی تھی جتنی وہ پہلے اسکول سے لے رہی تھی، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا، ایک ایسا منصوبہ جس کو اس نے سوچا ہوا تھا اور اس پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ فیاض کے محلے کی ٹیچر سے اسے پتا چلا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی فاطمہ اسی اسکول میں پڑھتی ہے، جبکہ کچھ عرصہ پہلے اس کے بیٹے کا آپریشن ہوا ہے۔ پہلے یہ کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا، پھر کمپنی نے اسے نکال دیا، وجہ معلوم نہیں، نہ ہی فیاض نے کسی کو بتایا کہ اسے جاب سے کیوں نکالا گیا۔ بیٹے کے علاج کے سلسلے میں کافی پریشان تھا کیونکہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ محلے والوں نے بھی تعاون نہ کیا، مگر پھر کہیں سے پیسوں کا بندوبست ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بینک میں اس کی جاب ہوئی ہے۔ پھر استانی صاحبہ نے شازیہ کو فیاض کی بیٹی سے ملوایا، بہت پیاری بچی تھی اور پھر پڑھائی میں کافی لائق تھی، یہ 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ شازیہ نے جلدی سے دوستی کر لی اور اس سے بہت پیار کرتی، اس کے لیے تحائف لے کر آتی۔ فاطمہ تو بچی تھی، ماں کی کمی بھی محسوس کر رہی تھی، لہٰذا وہ جلدی شازیہ سے بہت مانوس ہو گئی۔ اور اب تو یہ معاملہ تھا کہ جب شازیہ چھٹی کرتی یا کسی وجہ سے اسکول نہ آتی تو فاطمہ اداس ہو جاتی۔ فاطمہ کی برتھ ڈے تھی اور اس نے اپنی پیاری ٹیچر شازیہ کو بھی اپنی سالگرہ پر گھر بلایا۔ شازیہ پہلی بار فیاض کے گھر آئی، فیاض کو سلام کیا، اس کے بیٹے عاطف کو پیار کیا اور فیاض سے بھی یہی کہا کہ عاطف کافی بڑا ہو چکا ہے، اب اسکول میں اسے ایڈمیشن دلوا دو۔ فیاض نے شازیہ سے یہی کہا کہ میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ اس کی بہن پہلے ہی وہاں پڑھتی ہے، میں 1 ہفتے کے اندر عاطف کو بھی اسی اسکول میں ایڈمیشن دلوا دوں۔ شازیہ نے فاطمہ کی تعریف کی اور فیاض سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی کافی ذہین ہے۔ فیاض نے بھی شازیہ سے کہا کہ میری بیٹی آپ کی بہت تعریف کرتی ہے، بس گھر میں ہر وقت آپ کا ہی ذکر کرتی ہے، آج آپ کو دیکھ لیا، آج آپ سے مل کر مجھے کافی خوشی ہوئی۔ آج چھٹی کا دن تھا، شازیہ گھر میں بیٹھی تھی کہ فاطمہ نے دروازے پر دستک دی۔ اسے دیکھ کر شازیہ بہت خوش ہوئی کہ آج اس کی دوست اس سے ملنے آئی ہے۔ فاطمہ نے اسے سلام کیا، پھر اس سے پوچھا کہ اسکول میں کیسا محسوس ہو رہا ہے، اسٹاف کا رویہ کیسا ہے، جس پر شازیہ نے اسے بتایا کہ اسکول جو میں نے چھوڑ چکی ہوں اس سے تو کافی بہتر ہے اور میں وہاں کافی خوش ہوں، اسٹاف بھی اچھا ہے۔ باتوں باتوں میں شائستہ نے شازیہ سے پوچھا کہ ایک بات تم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، اگر تم بتانا چاہو تو۔ شازیہ نے دوست سے کہا کہ تم پوچھو، کیا بات تھا؟ شازیہ نے کہا کہ تم ایک دن اس بچے اور اس کے والد کے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھی اور کیا کام تھا؟ جہاں تک میرا خیال ہے وہ اسکول بھی انہی کے محلے میں ہے، تو میرے دل میں بھی خیال آیا کہ شازیہ سے پوچھ لوں کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے شائستہ سے کہا کہ تم میری بہترین دوست ہو، لہٰذا میں تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہوں گی، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اس راز کو راز رکھنا اور کسی شخص کو دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ دراصل جس شخص نے مجھ سے پیسے چھین لیے اور بھاگ گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ فیاض تھا۔ میں اس شخص کو کیسے بول سکتی ہوں؟ یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے آج میرا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جیسے ہی ابا کو اس بات کا پتہ چلا کہ میری بیٹی شازیہ سے کوئی پیسے چھین کر بھاگ گیا جو کہ میرے علاج کے پیسے تھے، تو ابا یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ شائستہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ شازیہ نے کہا کہ میں اس شخص کو برباد کر ڈالوں گی۔ شائستہ نے کہا، ارادہ کیا ہے تمہارا؟ کیا ہے؟ تم اس کو جان سے مارنا چاہتی ہو؟ جس پر شازیہ نے کہا کہ نہیں، میں اسے جان سے نہیں ماروں گی بلکہ اس کا وہ حال کروں گی کہ وہ خود اپنے آپ کو مار ڈالے گا، میں اس کو زندگی عذاب بنا ڈالوں گی۔ شائستہ ابھی بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ شازیہ نے سب کچھ جب اس کے چہرے کی پریشانی دیکھی تو اس سے کہا کہ میری بات غور سے سنو، فیاض سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی ہر صورت میں۔ شائستہ کہنے لگی، تم عجیب باتیں کر رہی ہو، ایک طرف اس سے اتنی نفرت کرتی ہو اور اسے اپنے باپ کا قاتل سمجھتی ہو اور دوسری طرف اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہو، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ اپنی دوست کو کہنے لگی کہ وقت بتائے گا کہ میں یہ شادی کیوں کرنا چاہتی ہوں، بس تم دیکھتی جاؤ اور دعا کرو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ شائستہ نے کہا کہ نہیں، میں کبھی ایسی دعا نہیں کروں گی، خدا را اپنی زندگی خراب مت کرو، انکل تو اب اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے،
ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ بہتر یہی ہے کہ فیاض کو پولیس پکڑ کر لے جاتی، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں تو ایسی بیوقوفی مت کرنا اور اپنی زندگی مت برباد کرنا۔ مگر شازیہ نے یہی کہا کہ اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو خاموش رہنا اور اس بارے میں کسی کو مت بتانا۔ شازیہ کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی اور فیاض سے باقاعدہ اس کا رابطہ ہونے لگا تھا۔ فیاض اس سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتا کہ وہ کیسے پڑھ رہے ہیں، دلچسپی لے رہے ہیں یا نہیں۔ شازیہ فاطمہ اور عاطف کی تعریف کرتی اور یوں باتوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ آخرکار فیاض نے خود اس سے بات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم میرے بچوں کے لیے بہترین ماں ثابت ہو سکتی ہو۔ شازیہ نے فیاض کی یہ آفر قبول کی اور یوں فیاض کی شازیہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ حالانکہ شازیہ کی ماں نے شادی کی مخالفت کی، لیکن وہ حقیقت اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کی ماں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ وہ رنڈوا ہے، پہلے اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، 2 بچوں کا باپ ہے اور تم اس سے 8-10 سال بڑا ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گی، لیکن شازیہ نے اپنی ماں کو منا لیا کہ ماں میں وہاں خوش رہوں گی، آپ اپنی بیٹی کی خوشی بھی دیکھ لیا کریں۔ لیکن یہ تو شازیہ کی ماں بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی اپنا گھر بسانے کے لیے نہیں بلکہ فیاض کا گھر تباہ کرنے کے لیے شادی کر رہی ہے۔ شروع میں اس کا رویہ دونوں بچوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ فاطمہ سے وہ بہت پیار کرتی، عاطف سے بھی بے حد محبت کر رہی تھی، لیکن یہ سب دکھاوا تھا۔ وہ دونوں بچوں سے نفرت کرتی تھی۔ فیاض سے منسوب ہر رشتے سے اسے زہر لگتا۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصے بعد اس کا رویہ دونوں بچوں سے بگڑ چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو مارتی اور منع کرتی کہ اگر باپ کو بتانے کی کوشش کی تو جان سے مار ڈالوں گی۔ بچے سہم جاتے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہماری ماں کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ نہ ہی سمجھ سکتے تھے کہ یہ اچانک وہی مس ہے جو اسکول میں مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی۔ فاطمہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اچانک مس کو کیا ہوا ہے، جب یہ میری ماں بنی تو مجھ سے نفرت کرنے لگی اور مجھ پر اتنا ظلم کر رہی ہے۔ لیکن یہ شازیہ تھی جو کہ نفرت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ معصوم بچوں کو بھی نہ بخشا۔ بچے دن بہ دن کمزور ہو رہے تھے، لیکن وہ اپنے باپ کو کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ ہر وقت سہمے فیاض اکثر اس سے پوچھتا کہ شازیہ تم نے بچوں کے رویے میں تبدیلی دیکھی کہ نہیں؟ مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، آپ کو غلط فہمی ہے، پڑھائی بھی اچھی کر رہے ہیں، بس طبیعت تھوڑی خراب ہے موسم کی وجہ سے۔ لیکن فیاض اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ حالانکہ اس نے فاطمہ اور عاطف کو بہت مارا، لیکن فاطمہ کے رویے نے شازیہ کو حیران کر دیا۔ جو اس کے فاطمہ کو وہ کان سے پکڑ کر مارتی، اس کے بال نوچتی، لیکن اس کے باوجود بچی شازیہ سے دور نہ رہ پاتی۔ آدھی رات کو اپنے بستر سے اٹھ کر وہ شازیہ کے پاس چلی جاتی۔ فاطمہ کے اس رویے کی وجہ سے شازیہ نے اسے مارنا بند کیا، لیکن اس کی نفرت کم نہ ہوئی۔ فیاض نے بینک کی جاب کو الوداع کہا اور پراپرٹی کی کام کو شروع کر دیا۔ اس کا ایک پارٹنر بھی تھا جس کا نام کامران تھا۔ کاروبار میں دونوں پارٹنر تھے اور دونوں کو کافی بچت ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھ کے کافی خوشحال ہو چکے تھے۔ اس کے پاس کافی دولت جمع تھی، وہ اپنی دولت کو انویسٹ کر رہا تھا، پلاٹس لے رہا تھا اور پھر ان پر کنسٹرکشن کا کام جاری تھا۔ مگر شازیہ کسی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ فیاض ترقی کرے، وہ خوش رہے۔ وہ تو چاہتی تھی کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے پریشان ہی رہے۔ پہلے بچوں کے ذریعے اسے پریشان کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اس نے منصوبہ ہی بدل ڈالا۔ بات پر وہ فیاض سے جھگڑا شروع کرتی۔ بچے جیسے ہی بڑے ہوئے تو باپ کے خلاف نہیں اکسانا شروع کیا۔ عاطف کالج میں پڑھتا تھا، جبکہ وہ عاطف کو ہر وقت اکساتی، باپ کے خلاف بھڑکاتی، کہتی کہ عمر اس کے حصے میں بھی تمہارا باپ نہیں، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، اور ایسی باتیں کرتی جس کو سن کر فاطمہ اور عاطف شرمندہ ہو جاتے۔ انہیں اپنے باپ سے نفرت ہونے لگتی۔ فاطمہ کی یونیورسٹی میں ایک لڑکا تھا جو اسے پسند کرتا ہے۔ فاطمہ نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی کہ اسد مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجنا چاہتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتانا ہی مناسب سمجھا ہے۔ شازیہ نے فاطمہ سے کہا کہ میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، لیکن تمہارے باپ کا ارادہ کچھ اور ہے۔ اس نے جھوٹ بولا کہ میں بھی تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، لیکن تمہارے باپ کا ارادہ کچھ اور ہے۔ اس نے جھوٹ بولا کہ تمہارا باپ تمہاری شادی ایک بڑی عمر کے بوڑھے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی پیسوں کی وجہ سے۔ آج تم اپنے والد کی جو دولت دیکھ رہی ہو، یہ سب اس نے فراڈ سے ہی اکٹھی کی ہے،
اور تمہارا باپ لالچ میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اگر وہ تمہارا سودا کرنا چاہتا ایک بڑی عمر کے شخص کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے اور بدلے میں اس سے پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو پریشان ہوئی۔ وہ پہلے ہی اپنے باپ سے بددل ہو چکی تھی، مگر اب اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں اب آپ ہی بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شازیہ نے یہی کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارے ساتھ ضرور دوں گی، خود اسد سے اس کی بات کروں گی۔ پھر اس نے اسد سے بھی جھوٹ بولا اور اس سے یہی کہا کہ اگر فاطمہ کو اپنانا چاہتے ہو اور اس کی زندگی بچانا چاہتے ہو تو اس سے گھر سے بھگا کر لے جاؤ، کورٹ میرج کر لو۔ پھر اسد نے فاطمہ کو گھر سے بھگانے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے میں شازیہ نے فاطمہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ آدھی رات کو فیاض کی بیٹی گھر سے بھاگ چکی تھی۔ محلے میں فیاض کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا، پریشان تھا اور اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے شازیہ اندر سے بہت خوش تھی۔ اب وہ عاطف کے ذریعے فیاض کو پریشان کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ نوجوان لڑکوں کو کہا کہ عاطف کو نشے کا عادی بناؤ، جیسے بھی کرو۔ حالانکہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ عاطف نے کبھی اپنی زندگی میں سگریٹ تک نہیں پی تھی، لیکن اب اس سے نشے کا عادی بنانا چاہتی تھی۔ لڑکوں نے اس بات کی حامی بھر لی کہ اگر معقول پیسے مل جائیں تو ہم اس کام کے لیے آپ کا ضرور ساتھ دیں گے، ہم اس کام کے لیے حاضر ہیں۔ اس کام کے لیے اس نے لڑکے آوارہ کو 1,00,000 روپیہ ایڈوانس میں دیا اور کہا کہ جب عاطف نشے کا عادی بن جائے گا میں تب 1,00,000 مزید آپ لوگوں کو دے دوں گی۔ اور لڑکوں نے عاطف کی ایک لڑکی کے ذریعے اپنے جال میں پھنسایا۔ اس لڑکی کا نام سمینہ تھا، جس نے سب سے پہلے عاطف کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک گروپ بن چکا تھا اور اس گروپ میں 2 لڑکیاں اور 4 لڑکے شامل تھے، جس میں عاطف بھی شامل تھا۔ عاطف اکثر گھر لیٹ آتا، انہی کی محفلوں میں رہتا اور پھر آہستہ آہستہ نشہ کرنے لگا، شراب نوشی بھی کرنا نگاری شروع کر دی۔ بڑی صحبت کا اثر انسان کو جلدی ہی تباہ کر دیتا ہے اور یہی عاطف کے ساتھ ہوا۔ فیاض اپنے کاروبار میں مصروف تھا جبکہ اولاد پر دھیان نہ دیا۔ حالانکہ فاطمہ گھر سے بھاگ چکی تھی، لیکن عاطف کے بارے میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا اچھا ہے اور یہ کبھی مجھے بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اسے کیا پتا کہ عاطف اپنے برے رویے کی وجہ سے اور نشے کی عادت کی وجہ سے فیاض کا سکون برباد کرنے والا ہے۔ وہ اپنی ماں باپ سے چھپ کر نشہ کرتا، یہی سمجھ رہا تھا کہ کسی کو اس بات کا علم نہیں، لیکن شازیہ کو پہلے سے ہی سب جانتی تھی۔ وہ یہ بات باپ سے چھپانے میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ جب فیاض کو اس بات کا علم ہوا تب کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کی حالت خراب تھی، اس کے گردے فیل ہو چکے تھے اور اس کے علاج کے لیے فیاض اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ اب تو نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ ہفتے میں 2 سے 3 بار عاطف کے گردے واش ہوتے اور اس کا ڈائلیسس ہو رہا تھا۔ ایک ہفتے میں 1,00,000 کا خرچہ آ رہا تھا۔ عاطف جب تک زندہ رہا اس کے گردے واش ہوتے رہے، مگر وہ باپ تھا کہ اسے اپنے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ اس کا علاج کروانے کے لیے امریکہ بھی گیا، لیکن پھر بھی عاطف ٹھیک نہ ہوا اور یوں ایک دن عاطف صاحب کو اس دنیا سے چل بسا۔ بیٹے کی موت کے بعد فیاض کو کسی چیز کی ہوش نہیں تھی۔ عاطف اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ فیاض عاطف سے بہت محبت کرتا، اس کی جدائی میں آدھا پاگل ہو چکا تھا۔ آدھی رات تک اس بیٹے کی قبر پر روتا، اکثر پوری رات وہ قبرستان میں ہی گزار دیتا۔ نہ اسے کچھ کھانے کا ہوش ہوتا نہ پینے کا، ہر وقت عاطف کا نام لے کر روتا رہتا اور اس کی حالت درویشوں جیسی ہو چکی تھی۔ شازیہ نے اس سے طلاق لی اور اس کی ساری جائیداد پر خود قبضہ کر لیا۔ اس دن وہ بہت خوش تھی جب اس سے پتا چلا کہ قبرستان کے باہر ہی فیاض کی لاش پڑی ہے۔ فیاض سے طلاق لینے کے بعد اس نے کامران سے شادی کر لی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ دشمن کی موت پر خوشی نہیں منانی چاہیے، لیکن شازیہ نے نہ صرف فیاض کی موت کا جشن منایا بلکہ اس کی لڑکی کو بھگا کر بھی وہ بہت خوش تھی، جس سے وہ پیار کا ڈھونگ کرتی، اور جوان بیٹے کی موت پر بھی اس نے خوشی منائی۔ فیاض کا خاندان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ شازیہ ہی سمجھ رہی تھی کہ اس نے بدلہ لے لیا، حالانکہ ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا جس پر اس نے ظلم کیا۔ وہ تو اسے اپنی حقیقی ماں سمجھ رہے تھے اور ماں سے بڑھ کر اس سے پیار کرتے۔ وہ دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتا، بھلا اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرے گا۔ کامران نے بھی شازیہ کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسے شازیہ نے فیاض کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی ساری پراپرٹی پر قبضہ کر کے اسے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔
شازیہ کی ماں پہلے ہی وفات پا چکی تھی، لہٰذا اب وہ بیکار ہو چکی تھی۔ شازیہ ہسپتال میں ہی تھی، کوڑ کے مریض میں مبتلا ہو چکی تھی، پورے جسم پر بدبودار دانے تھے اور پھر وہ زخم بن جاتے۔ درد سے چلا رہی تھی، مرنے کی دعا کرتی لیکن موت نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ اس نے شازیہ سے یہ بھی کہا مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو، تاکہ مجھے کہا کہ مجھے زہر کا انجیکشن سے زندگی سے نجات مل جائے گی، مگر شائستہ نے اس بات پر عمل نہ کیا۔ شائستہ اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں جان سے کیوں ماروں، تمہیں اپنے گناہوں کا بدلہ ضرور ملے گا، میں ضرور تم سے منع نہیں کرتی لیکن تم باز نہ آئی۔ فیاض تو اپنے بیٹے کی وجہ سے کمزور پڑ چکا تھا، اولاد کی آزمائش ہوتی ہی کچھ ایسی ہے کہ غلط صحیح کا پتہ نہیں چلتا۔ اپنے بیٹے کی وجہ سے نے چوری کی، لیکن اس سے نہیں معلوم تھا کہ ان پیسوں سے تم اپنے باپ کا علاج کرانے والی ہو، مگر تم نے تو ظلم کی حد ہی پار کر دی، حد سے بڑھتی گئی، معصوم بچوں کی بھی نہ چھوڑا اور سارے خاندان کو برباد کر ڈالا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔